बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने के हवाले से कुछ लेटेस्ट और इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। हंगामी इजलास में क्या कुछ फैसले किए गए हैं और इस सारे मामले में इमरान खान को ना सिर्फ निशाने इबरत बनाने का इन्होंने फैसला किया है, बल्कि इमरान खान को आर्टिकल 62 के तहत नाअहल करवाने की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खेल का आगाज हो चुका है और अब दमादम मस्त कलंदर का वक्त है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान का मुआशी बहरान संगीन से संगीनतर होता जा रहा है। ये एक तरफ तो इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, दौरों के ऊपर लाओ लश्कर लेकर जा रहे हैं, वहां पर तो खैर पाकिस्तान को ये बेइज्जती कर रहे हैं मजीद अपनी हरकतों से। अजीबो गरीब हरकतें हैं इनकी वहां पर। लेकिन इस सब में चीन मैदान में कूद पड़ा है, जबकि पेट्रोल बम जो अवाम पर गिराया गया है और 2 हफ्ते आप देखें कि ये तकरीबन 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे और पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए टोटल, यानी 30 पहले और 30 अब इजाफा कर दिया गया है। मुल्क में नया खदशा पैदा है और एक और अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। इस वक्त पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो है वो 209 रुपए 86 पैसे हो गई है, यानी कि तकरीबन 210 रुपए का पेट्रोल मिलेगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पेट्रोल ने 200 रुपए का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है। शहबाज स्पीड, जिसका बड़ा चर्चा था, जिस काम के लिए उन्हें लाया गया था, अब ऐसा लग रहा है कि शहबाज स्पीड पाकिस्तान की तरक्की नहीं, पाकिस्तान की मुआशी बदहाली के लिए है। और आज अमलन मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, 2 हफ्ते में आप ये असरात देखेंगे। आज अमलन मिडिल क्लास तबके की कमर तोड़ कर रख दी गई है। लोअर क्लास का तो अल्लाह हाफिज है और अब तो इसके असरात आप देखेंगे कि एलीट से बहुत से लोग आप अपर मिडिल से लोअर मिडिल तक का सफर करेंगे और एक एक क्लास सबको नीचे जाना पड़ सकता है कम अज कम। दिस इज द मिनिमम। और अब जो अवाम है वो शदीद तपी हुई है। आपकी बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस में इजाफा, बिजली की संगीन लोड शेडिंग, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क, मूडीज आपकी मईशत को का जो एक मस्बत से गैर मुस्तहकम और मनफी कर देता है। ये सारे के सारे समरात हैं इस टोले को हम पर नाफिज करने के। 2 महीने पहले पाकिस्तान के हालात ठीक थे, पाकिस्तान में तमाम तर चीजें बिल्कुल वापस ट्रैक पर आ रही थीं और आलमी वबा के होने के बावजूद भी पाकिस्तान की पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी। तमाम तर दुनिया के मुआशी इदारे पाकिस्तान को थम्स अप दे रहे थे। लेकिन फिर जो अब हाल हुआ है 2 महीने में, खैर यही हाल होता है जब आप पकी पकाई फसलों में सूअर छोड़ देते हैं। और बड़े अफसोस से इससे ज्यादा बेहतर मिसाल इस वक्त और कोई नहीं दी जा रही। जबकि इस वक्त IMF की तलवार लटकी हुई है, IMF की वजह से इन्हें यह सब कुछ करना पड़ रहा है और मिसाके मईशत के लिए प्रेशर बढ़ रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिसाके मईशत के हवाले से कह दिया है कि पहले इलेक्शन फिर मिसाके मईशत। हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए भी तैयार हैं, जो पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों का एक मुतालबा है कि सारे सियासतदान एक इकोनॉमिक पॉलिसी पर इत्तफाक कर लें, जो भी नई हुकूमत आए वो उससे इधर उधर ना हो और कोई भी पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी जो है उसे खराब ना कर सके। यही तो खैर बात कल इमरान खान ने की थी, यही बात पाकिस्तान के सिपा सालार आर्मी चीफ जनरल बाजवा कर चुके हैं, यही बात जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की फौज और पिछली हुकूमत ने बनाई थी उसमें लिखी थी कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपकी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम जुज़ है। आप अगर दूसरों से पैसे ले रहे हैं, आपके पास अपने पैसे ही नहीं है, आप मुआशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं है, आप तो फिर खारजा पॉलिसी में भी खुद मुख्तार नहीं है, आप तो फिर मिलिट्री के एतबार से भी खुद मुख्तार नहीं है कि आप अपने मिलिट्री के एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए भी बाहर से इमदाद लें और IMF के प्लान से फिर आपको उनके नीचे लगा रहना पड़ेगा। अब इस वक्त चीन जो है उसने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज रीफाइनेंस करने पर इत्तफाक कर लिया है। खैर इस हवाले से भी मिफ्ताह इस्माइल ने बड़ा कहा कि जी हमारी बड़ी कामयाबी है। हकीकत यह है
کہ یہ خان صاحب کے دور میں جو ملا ہوا تھا وہ ری فائنینس کرنے کا کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم جو دیے تھے وہ ہم نہیں نکال رہے. سعودی عرب بھی اب وہی کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے $3 ارب کا پیکج دیا ہوا تھا ہم چلے اسے برقرار رکھتے ہیں, وہ نہیں نکالتے, مزید انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا. خیر یہ اسے بھی اپنی کامیابی بنا کر بتائیں گے کہ ہم نے جی بڑا کام کر لیا. خیر یہ وہی سب کچھ ہے کہ عمران خان کے دور میں جو کچھ دیا چلیں وہ نہیں نکالتے. نیا تو آپ کو تب ملے گا جب آپ IMF کی تمام شرائط مکمل کریں گے. اب ایک عوام کا جو غصہ ہے, عوام کے اندر جو اس وقت آگ ابل رہی ہے, اور ابھی آپ 1-1.5 ہفتے میں جب اس کے اثرات دیکھیں گے, یہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا اور میرا. یہ ہم 22 کروڑ عوام کا کہتے ہیں کہ جی پیٹرول ڈیزل تو امیر لوگ یوز کرتے ہیں. بھائی یہ اب انہیں ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ آپ کا جو آٹا اور چینی ہے وہ کس چیز پر آتا ہے. وہ جس ٹرک پر آ رہا ہے, جب اس کی کاسٹ بڑھے گی, جب اس کا خرچہ ڈبل ہوگا تو اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا. ایک ایک چیز جو آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ کی سبزیاں, ہر چیز, بیسک چیزیں. اب گوشت عوام نے کھانا کیا ہے اور گوشت کیا ملنا ہے, گوشت کو اب دیرینہ خواب بننے والا ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھیں, آپ سب سے پہلے یہ ذرا اناؤنس کر کے تو دیکھیں, اگر اتنے حالات خراب ہیں کہ تمام اشرافیہ, تمام افسر, تمام سیاستدان ان کا پیٹرول الاؤنس ختم کریں, خود خریدیں, انہیں بھی پتا چلے. اور اب ٹوکرے چپ ہیں. میں دیکھ رہا تھا آسمہ شرازی صاحبہ کا ٹویٹ, $4 عمران خان نے بڑھائے تھے, کہتی ہیں یہ عمران خان نے عیدی دے دی. خیر ظاہری بات ہے ان کا بولنا نہیں بنتا. جب اپنی جیب سے پیٹرول بھروانا ہو پھر $4 بھی زیادہ لگتا ہے اضافہ, اور جب اپنی جیب سے نہ بھروانا ہو پھر 60 ہو یا 100 ہو, آپ کو کیا فرق پڑے گا. اور آج یہ اگر عمران خان $30 کیا $3 اضافہ کرتا, آپ دیکھتے کہ کیسے یہ ناچتے اور کیسے یہ یہاں پر ایک طوفان برپا کر دیتے. جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بھی پاکستانی قوم کی توقعات کو پورا کیا ہے, اور اچھے کی امید الیکشن کمیشن سے کسی کو نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی قوم کی توقعات پر پورا نہ اترے. سکندر سلطان راجہ صاحب جن پر باعث ہونے کا کلیئر الزام لگ چکا ہے, وہ اس وقت اپنے اقدامات کر کے کیوں اپنے آپ کو ان باعث ثابت کریں, کیونکہ وہ ایک پارٹی تو بن چکے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے PTI کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن روک دیا ہے, اور ضمنی انتخابات تک PTI کی مخصوص نشستیں جو انہیں 5 ملنی تھیں اس کا نوٹیفیکیشن انہوں نے روکا ہے. اور یہ بھی اقدامات صرف اور صرف اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے دھچکا پہنچایا جا سکے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے لانگ مارچ کے لیے PTI کی پیشگی درخواست بھی رجسٹرار نے واپس کر دی ہے, اعتراضات لگا کر کہ اس حوالے سے تو آلریڈی عدالت کا حکم ہے, آپ پھر کیوں آئے ہیں. تو یہ بھی ایک سچویشن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی عوام اب جو عوام کا غصہ ہوگا وہ صرف امپورٹڈ کی وجہ سے نہیں, اب یہ جو ان کی اپنی معیشت, ان کے اپنے گھروں کے چولہے بند ہو رہے ہیں, تو یہ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ عوام کا سیلاب آ سکتا ہے. عوام آپ کو مکمل طور پر یہاں پر سانس نہیں لینے دے گی جب عوام اٹھے گی. اور اس میں اب پاکستان کی جو اہم ترین جماعت ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے سیٹس کے حساب سے, ووٹس کے حساب سے, PTI, اس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی خرابی کے حوالے سے بھی انکشافات سامنے آ رہے ہیں. اور اسد عمر صاحب نے بھی اب خاموشی توڑی ہے. اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ISI چیف کے معاملے پر ہمارے لیڈر نے ہی کہا تھا کہ اسد جی دراڑ تو پڑ گئی, یعنی کہ دراڑ پڑنے کا عمران خان نے کہہ دیا کہ اب تو دراڑ پڑ گئی ہے, حالات خراب ہیں, اور یہ پبلک میں آ کر کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ فواد چودھری بھی کھل کر آئے ہیں, خان کھل کر آیا, پھر ظاہری بات ہے ٹیم تو کھل کر آئے گی. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کردار سے متعلق اب خود فیصلہ کرنا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کو اب خود دیکھنا ہوگا. جبکہ عمران خان کو وکٹمائز کرنے کا پروسیجر بھی شروع کر دیا گیا ہے, اور ان کے جو قریبی صحافی ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان پاگل ہو چکا ہے. عمران خان پر آرٹیکل 62 جو ہے وہ اس وقت امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. عمران خان ایک ایسی ذہنی کیفیت میں آ چکے ہیں جس میں ملک کی خاص شخصیات پر حملے کرتے ہیں, اور آرٹیکل 62 کے تحت کارروائی کر دینی چاہیے. جبکہ رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت اجلاس, جس کے بارے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا, اس کے حوالے سے ذرائع جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس اجلاس میں کیا ڈسکس ہوا ہے, اس میں یہ ہوا ہے کہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے جائیں گے. اور اس میں رانا ثناءاللہ نے جو کابینہ نے 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی اس کے سامنے استدعا کی کہ اب آپ لوگ اسے آتھورائز کریں تاکہ ہم ان کے خلاف مقدمات چلائیں. اور انہوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف بھی بغاوت کے مقدمے پر غور ہوا ہے. اور اجلاس میں IG اسلام آباد اکبر ناصر نے کابینہ کمیٹی کے ارکان کو بریفنگ دی. یہ IG بعد میں نئے تعینات کیے گئے ہیں, ان کی اپنی انکوائریاں چل رہی ہیں اور انہیں یہاں پر IG لگا دیا گیا ہے. جبکہ کابینہ کمیٹی کے ارکان آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اور وزارت داخلہ کے مطابق ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 25 مئی کو وفاق پر مسلح چڑھائی اور وفاق اور صوبوں سے عدم وفاداری کی گئی. عمران خان کو دفعہ
24 کے تحت عمر قید اور جرمانے کی سزا کی جائے اور اس کے ساتھ آرٹیکل 62 لگا کر انہیں پارلیمانی سیاست سے رفو چکر کر دیا جائے، یہ اتنا ہی آسان ہے، یہ اتنا آسان ہوگا۔ اس وقت آپ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو ہاتھ لگا کر دکھائیں، عوام ویسے آپ پر امپورٹڈ کی وجہ سے تپی ہوئی ہے، اب مہنگائی کی وجہ سے تپی ہوئی ہے، عوام آپ کو اتنی آسانی سے یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ اور ابھی بھی وقت ہے پاکستان کے مقتدر حلقے انٹروین کریں اور یہ جو پاگل پن رانا ثناء اللہ صاحب کرنا چاہ رہے ہیں اس سے روکا جائے، کیونکہ عمران خان کو اگر یہ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کے ڈائریکٹ اثرات آپ دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ ہوں گے اور انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔